دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہونے لگے تو کون سا کام کرے، کون سی دعا پڑھے، اور جس گھر کے اندر انتقال ہو جائے اس گھر والوں کو کون سا کام کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا کمپلیٹ طریقہ بتائیں گے کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں۔ سب سے پہلے یہ ہے، جب کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس شخص کا انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت جانتے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس کے چہرے کو پچھم کی طرف کر دینا چاہیے، اس کے چہرے کو پچھم کی طرف کر دے، اور دوسرا کام ہے کہ اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھے، جو بھی یاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سورہ یاسین پڑھے۔ یہ مستحب ہے، یہ طریقہ ہے تاکہ جب روح نکلے تو اس کی آسانی سے روح نکلے۔ اور کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس بندے کو یاد آ جائے اور وہ اللہ سے محبت اس کی جاگ جائے اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے۔ یاد رکھ لے، جس آدمی کا جس حال میں انتقال ہوتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب تیسری چیز، جب موت قریب معلوم ہو، اب مان لو ہماری موت قریب ہے، پتہ چل رہا ہے کہ موت قریب آ گئی ہے، تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ دعا پڑھ لے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب پتہ چلا ہے چھٹکارا تو ہے نہیں، بھاگ کے تو کہیں جا نہیں پائیں گے، تو اس وقت دعا پڑھ لینا چاہیے کہ جب جانا ہی ہے اللہ کی طرف، اللہ نے ہم کو بلایا ہے، تو پھر دعا پڑھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ چوتھی چیز دوستو یہ ہے، جب روح نکلنے کے آثار معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ کتنی بڑھیا دعائیں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی، ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا پڑھ لے تو اس دعا کی تاثیر ہوتی ہے، پھر اس دعا کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اپنا اثر کرتی ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو دعا بتائی، وہ دعا کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ موت کے سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت، اس کے روح کو قبض کرنے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں پانچویں چیز، یہ تو میت والوں کی جس کا انتقال ہو رہا تھا اس کے لیے تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے، جب انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو، سننے والوں کو پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا ہے اس کے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ دعا بھی ہو گئی اور اللہ سے مانگ بھی لیا ہم نے، دعا دونوں ہو گئی۔ تو یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، ان سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، صبر بھی حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ چھٹی چیز دوستو یہ ہے، روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ یاد رکھ لے، جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے وہ شخص اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اب تو اس کے لیے اس کی بدن بیکار ہو چکی ہے۔ اب اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں، بعض لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی، منہ کھلا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں کو یوں بند کر دے۔ اب اس کے بعد اور تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر پر کپڑے باندھ دے اور دونوں پیر کے انگوٹھے ملا کر باندھ دے۔ کوئی کپڑا لے لے، دونوں پیر کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کو ایسے ملا کر اس کو باندھ دے، اور یہاں سے یہاں تک ایسے کپڑا لپیٹ کر، یہ تاکہ یہ منہ نہ کھلے، یہ پیر جو باندھا جائے گا اس طرح کی تاکہ پیر پھیلے نہیں، اور منہ باندھ دے تاکہ منہ کھلے نہیں، بند ہو جائے، اس وقت نرم ہوتا ہے۔ ساتویں چیز، جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے، یعنی ہر کام کے لیے جو کام کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت بسم اللہ کرنا، بس یہ جان لیجئے ضروری ہے، کر لینا چاہیے۔ آٹھویں چیز، میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے،
جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ جنازہ اس کا پڑھنے میں، اس کو دفن کرنے میں جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ جانتے کیا ہوتا ہے، دیر کرنا بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جس گھر کے اندر جنازہ ہو اس کو اس کی جگہ پر پہنچانے میں جلدی کر دینا چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو جلدی فرصت مل جاتی، اور لوگوں کو بھی جلدی فرصت مل جاتی ہے۔ اور اگلی چیز، جس بندے کا انتقال ہوا ہے وہ اللہ کے پاس جلدی پہنچ جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے وہ؟ اب آتے ہیں دوستوں 9ویں چیز، جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 10ویں چیز، میت کو قبر میں دائنی کروٹ اس طرح لیٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبہ کی طرف ہو، اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا کر کفن کی گرہ کھول دیں۔ یہ طریقہ ہے میت کو قبرستان میں اتار کر لیٹانے کا۔ اب مان لیجئے جیسے پچھم ہے، پچھم کی طرف اس کا یعنی کروٹ کر دیجئے آپ، اور جو سائڈ کی اس طرف کی دیوار ہے وہاں سٹا کر ایسے پورا ایسے یوں کر دیجئے، اور اس کے چہرے کو پچھم کی طرف کر دیجئے، پھر اس کے جو وہ بندھی ہوتی ہے وہ سب کھول دیجئے۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبہ کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لیٹا دیتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے، یہ دوستوں خلاف سنت ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں 11ویں چیز، میت کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا مسنون ہے۔ تمام برادری یا رشتہ داروں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ نیز ناموری اور دکھاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے سب کو کھلا رہے بھیا بڑے صاحب ہیں، بڑے بھیا ہیں، بڑے سیٹ ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، مگر کھلانا جائز ہے۔ 13ویں چیز دوستوں، قبر کو نہ بہت اونچی کرے نہ پختہ کرے۔ 14ویں چیز، قبر کا ایک بالش سے زیادہ بلند کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ کیوں؟ ایک بالش، ایک بتا اس سے زیادہ اونچی کرنا یہ مکروہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ 15ویں چیز، قبر پر پانی چھڑکنا سنت ہے، جب مٹی اٹی سے کر دیں اس کے بعد پھر پانی چھڑکیں۔ 16ویں چیز، جب میت کے دفن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں کو بھی فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ یہ چیز بہت ضروری ہوتی، اس کو کرنا چاہیے، مگر جانتے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ مٹی دے کر فوراً چلے آتے ہیں، وہاں رکنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت رک کر اس کے لیے، میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی آئے، جس بھی انداز میں آئے، کوئی ضرور بہت زیادہ فارمیلٹی پوری کرنے کی، اس کے لیے دوستوں الگ سے آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ 17ویں چیز، مر جانے کے بعد جب تک غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اس کے پاس جب تک غسل نہ دیا جائے تو وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا، ہاں تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا الگ چیز ہو گئی، مگر قرآن پاک کا پڑھنا وہاں درست نہیں، اچھا نہیں ہے۔ مشورہ بہتر ہے کہ چادر پر چنے رکھ کر عورتیں درود شریف یا کلمہ پڑھتی رہیں۔ یہ طریقہ ہے، بہتر ایک مشورہ دیا کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بھی کوئی طریقہ تو کریے، کوئی دقت کی بات نہیں، مگر میت کے پاس قرآن شریف کی تلاوت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ تو آج کی دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے پورا کمپلیٹ آپ کو بتایا کہ جس کا انتقال ہو اور جس کے گھر والوں کو کون سا کام کرنا ہو، ان دونوں کا کام ہم نے بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجیے۔